جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ. نصرت صاحب، آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان پہلا سیمی فائنل، ہم میزبان ہیں، گو ہم آؤٹ ہو چکے ہیں، دبئی میں ہو رہا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے. اگر آسٹریلیا جیتے گا تو فائنل پاکستان میں ہوگا، ہندوستان جیتے گا تو ICC چیمپئن ٹرافی کا فائنل دبئی میں ہوگا، اور ابھی پلڑا ہندوستان کا بھاری نظر آ رہا ہے. تو اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب، آپ کے آج کے سیگمنٹ کی جانب. آج میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی سالانہ رپورٹ اور کارکردگی کیا ہے. تو میں نے آپ کو بڑا مس کیا، میں نے بڑا ڈھونڈا کرسیوں میں کہیں آپ کا چہرے کا دیدار ہو. تو آپ میرے خیال میں آپ اپنے ڈینٹسٹ کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے. دیکھیں، اگر ویسے اس طرح کا کبھی کوئی موقع آئے نا تو پلیز مجھے ریکمینڈ کر دیجیے کیجیے. مجھے بہت شوق ہے شہباز شریف صاحب کو بڑے قریب سے دیکھنے کا. ٹھیک، آئندہ موقع ملا جی میں ضرور. ہاں پلیز، کیونکہ آپ نے جانا نہیں ہوگا. نہیں مجھے یار یہ غلط تو نہیں، آپ کی مجبوری تھی نا، جب کوئی ایسی مجبوری آ جائے. ایسا ہوا کہ ورنہ میں ضرور جاتا، کیونکہ میں یہاں پہ باقاعدہ کچھ سیریس اگر مجھے موقع ملتا تو میں وزیر اعظم صاحب سے گفتگو کرتا 5-6 منٹ کی. اچھا، زبردستی. سر آپ میرا بھی خطاب سنیں. تو آپ ان کی جو انہوں نے آج بتایا اپنا 1 سال کی کارکردگی، آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے؟ دیکھو بس، انفیئر جرنلزم میں نے کبھی ساری زندگی نہیں کیا ہے. وہ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم افراط زر کو گزشتہ 10 سالوں میں سب سے کم سطح پر لے آئے ہیں، وہ کمپیئر کر رہے ہیں ستمبر 2005، اب ہے 2025. ہاں. تو ان 10 سالوں میں یقینی طور پر افراط زر جو ہے وہ کم ہوا ہے. 1.5 نہیں حیران کن حد تک کم ہوا ہے. اور زیادہ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری معیشت کی نگہبان IMF، اس کا اپنا یہ تخمینہ تھا، یہ اندازہ تھا کہ شاید ہمارے ہاں افراط زر کی شرح جو ہے وہ 9.5%، یعنی کہ تقریباً 10%، 10 کے پاس ڈبل فگر میں رہے گی. ہاں، یعنی یہ تو اس کو بھی حیران کر گیا ہاں، اور حکومت کو بھی حیران کر گئی. ہاں. یہاں تک تو بات درست ہو گئی نا. تو اس پہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں تو درست ہے، تو بالکل درست ہے اور حق بجانا میں ہوں. لیکن جس انداز میں اب یہ پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کا جو سٹائل آف کمیونیکیشن ہے نا، اب میں اس سے چڑھنا شروع ہو گیا ہوں. آپ نے اچھا کام کیا. یہ تو اس آپ طرح کرتے ہیں سوٹ ٹائی لگا کے. بھائی ہم تو سوٹ ٹائی اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم ایک TV پروگرام کرتے ہیں اور TV کی ایتھکس ہے. اب مجبوری ہو گئی نا سوٹ کو. ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ یہ کیا پہنا ہے، تو اب ایتھکس ہو گئے. اچھا یہ ابھی بھیا میرے بھائی، یہ ٹرمپ کے آگے پریزنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. جب آپ لائیو کٹ کر کے اس کو تمام TV سکرینوں پر دکھا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خلق خدا سے براہ راست. نصرت جاوید جیسا صحافی صرف یہ غلطی نکال سکا ہے شہباز شریف صاحب کے خطاب میں کہ وہ کپڑے. مجھے التجا کرنے دیں گے تو میں کچھ کروں گا. بتائیں. میں اپنا اگر کیس پہ تو اس میں پھر بعد میں تم کہتے ہو جی وقت کم ہو رہا ہے، وقت کم. اچھا چلو بتائیں. اس وقت نہ ٹوکا کرو جب تاکہ میرا پوائنٹ تو آ جائے نا. تو میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب، آپ جس طرح یہ پریزنٹیشن کر رہے تھے، آپ کھڑے ہو کے، پھر وہ وزیر خزانہ کھڑے ہو گئے، پھر وہ نائب وزیر اعظم، پھر وہ ہمارے دوست لغاری صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور چارٹس وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں. ایسی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں بڑی ملٹی نیشنلز یا بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یوں کر کے وہ چارٹ واٹ بنا کے اتنا بتائی جاتی ہے. وہ یار جو بندہ جو ہے پنڈ دادر خان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گھر میں وہ TV لگا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے یہ چارٹوں کے ذریعے سمجھاؤ کہ GDP تمہیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چلو تم مجھے ایکسپلین کرو. گراس نہیں تو وہ ہوتی کیا ہے؟ مطلب جتنا آپ کا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے وہ GDP ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے. ہاں مطلب جتنا وہ ریونیو ہوتا ہے نا سر. ایگریکلچر کتنا آ رہا ہے. نہیں، ریونیو جو ہے وہ مالیہ ہے. اچھا اس کو آپ جو آپ ٹوٹل آپ کی اجتماعی پیداوار، ٹھیک ہے، ہاں، گراس، اس میں انڈسٹری بھی آ جاتی ہے. اچھا GNP کیا ہوتا ہے؟ گراس آپ نے اکانومی میں گراس نیشنل پروڈکشن، نیٹ پروڈکشن ہوگا. دیکھ بچے، جس چیز کی تمہیں سمجھ نہیں ہے 6 MPhil کرنے کے باوجود 7واں شروع کرتا میں تو
اس کا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عام شہری کیسے سمجھے؟ نہیں، عام شہری کے لیے نمبر نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا، انٹلیکچوئلس کو بٹھایا ہوا انہوں نے، کابینہ بیٹھی ہے، تو وہ اسی طرح بتائیں گے نا. ووٹ بھی پھر انہیں سے لے لیں. آپ جواب دیں ہیں جن کے ووٹوں سے بقول آپ کے آپ آئے ہیں، حالانکہ اس میں وہ لوگ جو کوئی الگ میں بحث میں نہیں ہو اس سے رہے. پہلے بھی وزیر اعظم ایسے ہی بتاتے ہیں اپنی کارکردگی. وزیر اعظم جلسوں میں جاتے تھے اور جلسوں میں جا کے بتاتے تھے بتاؤ کہ کیا اب تمہیں دال سستی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اب یہی جو ان کا فکر ہے، اب میں اپنی بات نہیں کروں گا، یہی فگر. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اوور آل معیشت کو ایکڈیمکلی پڑھے لکھے انداز میں جب آپ جائزہ لیں گے تو وزیر اعظم بالکل درست فرما رہے ہیں. افراط زر کم ہوئی، یقیناً 10 سال میں کم ترین سطح پر آ گیا ہے. ختم ہوئی نا بات، ہو گئی. اس میں کوئی اچی میچی نہیں ہے. اعتراض پریزنٹیشن پہ بس. تو میں نے سمجھاؤ نا گل. میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی، پاکستان کا عام آدمی، یہ شخص جو ہمارا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، کیا اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے؟ اٹ ول ٹیک ٹائم نا. تو چھوڑو پھر بحث ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ تو ٹائم لگاتے رہے تو واقع بات کریں. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ نہیں. بے گھر تمہارے پانی وانی آ رہا ہے؟ یہ جو فگرز بتائے ہیں شہباز شریف نے، اس کا امپیکٹ گراس روٹ تک جائے گا نا. صاحب نے فیکٹس نہیں بتائے ہیں. ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کو شماریات کا محکمہ کہتے ہیں، وہ اپنے طور پر جو ہے وہ کرتا ہے. اب اسی میں اگر آپ وہی تو مسئلہ ہے نا، آپ کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگا دوڑ پیچھا دوڑ کی بیماری. اچھا بتائیں. اسی کے اندر ہی بتایا گیا ہے. اب کیسے ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کچن آئٹمس. ٹھیک ہے. یہ فیکٹ ہے کہ جو بائیڈن نے افراط زر امریکہ میں ختم کیا تھا، لیکن ہمیں کچن کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے ان کی قیمت میں نمایاں جو ہے وہ کمی نہ دکھا پایا. اب یہی ڈاکیومنٹ جن کی بنیاد پر آج یہ سارے وہ یعنی پریزنٹیشن ہوئی، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مونگ کی دال ہے گزشتہ برس کے مقابلے میں اس کی قیمت میں 33% اضافہ ہوا ہے. بیسن کی قیمت میں 29% اضافہ ہوا ہے گزشتہ برس کے مقابلے میں. چنے کی دال میں 25%، آلو کی قیمت میں 23%، فریش فروٹ 22%، مکھن کی قیمت 21%، شہد 20%، ملک پاؤڈر 21%، میٹ گوشت 19%، ویجیٹیبل گھی 17%، مچھلی 16%، فریش ملک تازہ دودھ 11%، کوکنگ آئل 8%، اور چینی کی قیمتیں 7%. اب ان میں سے بتاؤ، آلو چلو بیسن ہم کہہ سکتے یہ ہیں سارے نیسیسری آئٹمز ہیں کہ بیسن تو چلو جی شاید رمضان میں ہم زیادہ چلو جو 29% بڑھ گیا، لیکن باقی چنے کی دال، مونگ کی دال، سبزیاں، فروٹس، گوشت، گھی. اب یہی ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے نا. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ سب یہ آڑتی کا کارخانہ ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں تو نمبر شہباز شریف صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اچھا جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ سرکاری نمبرز ہیں. تو یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ کہ ڈفرنس یہ ہے کہ جب وہ ریٹیل پہ جا رہا ہے، پرچون سے ریٹیل کے درمیان، وہاں کہیں گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ہمیں. جس کو پرائس کنٹرول میکنزم کہتے ہیں وہ کہیں مسنگ ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی میں سمجھا دی. اس لیے ہوتا یہ ہے مائکرو اور میکرو کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی اخبار یوں آیا، ہم نے آج اگر آج کھڑے ہوتے، ارے صاحب اس حکومت نے 1 سال میں 10 سال کی مہنگائی جو ہے کم ترین شرح پر لے آئی، کہیں گے جھوٹا ہے. اس کو آج کل کے دنوں میں ٹی وی پہ نوکری ملی ہوئی ہے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے ٹائی لگا کے جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ گئے بات؟ بھائی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بات یوں نہیں سمجھائی جا سکتی. اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک جاؤ، لوگوں کو تو دال مل رہی ہے مہنگی، ان کو شہباز شریف صاحب کیسے بتائیں کہ آخر کل یا پرسوں وزیر اعظم صاحب نے یہ سوئی گیس کا جو سیکٹری ہیں مومن آغا،
ان کا لگایا ہوتا جا کے چیک کرو کتنے کتنے گیس ہے یہ کتنے نہیں ہاں 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 یاد ہے نا ہاں ہاں تو بھائی حالانکہ یہ اس کے سیکٹری کا تو کام نہیں ہے. کسے مسلم لیگ کے کارکن نوں لاؤ, انہوں نے پوچھو یار آڑتی کو لو, یہ جو پرچون والا ہے جس نے یہ 33% گزشتہ برس کے مقابلے میں تمہیں مہنگی دال مونگ کی بیچ رہا ہے, اس نے آڑتی سے کتنے کی لی ہے, تھوک والے سے کتنے کی لی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو یہ ساری باتیں پتہ ہو, آخر وہ بھی تو یہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا, مہمانداری بھی ہوتی ہوگی تو چیزیں گھر کی آتی ہوں گی تو ان کو پتہ تو ہے ریٹ پر بڑھ رہے ہیں ریٹس. نہیں وہ یہ اصحاب سے نہیں مانگتے ہوں گے نا, وہ تو یار کابینہ کے لوگ بتاتے ہوں گے کہ یار مہنگی ہو رہی ہے گروسری. بدقسمتی ہے کہ نہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج آپ دیکھیں وہ سارا وہاں پہ رویہ تھا. بات یہ ہے اگر کابینہ کے لوگ بتا رہے ہوتے تو گیس کے سیکٹری فیڈرل سیکٹری یار 22ویں گریڈ کا افسر ہونا ہے, ان کہ جا کے دیکھ کے گیس کتوں تک پہنچی, کیا بات ہے. اور آج بھی ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے محکمے جو الاٹ ہونے تھے. نہیں وہ میں نے دیکھا اس میں ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے خود جب گھر سے آ رہا تھا تو حنیف عباسی کے بینرز اور اچھا پوسٹر سے یہ بینرز پہ ایلوکیٹ ہو گئے ہیں جی حنیف عباسی وزیر ریلوے, لیکن ابھی تک شہباز صاحب کی حکومت کی سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. دیکھو میں تمہیں بات بتاؤں, میں نہایت دیانتداری سے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کاش کہ میں آج گیا ہوتا اور میں باقاعدہ وزیر اعظم سے کہتا کہ جی میں آپ کی خدمت میں 3 یا 4 منٹ مجھے درکار ہے, اور مجھے گما ہے کہ شاید وہ کہتے کہ اچھا ایسے نہیں کہتے تو اچھا تو بڑی اچھی گل ہے مشورہ دو. میں انہیں یہ کہتا سر ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ تو ہوگی نا اچھی سٹوری, ساتھ ہی ہمارے ہاں یہ اخبارات میں, اور یہ بھی بھیا میں نے نہیں, یہ بھی محکمہ شماریات نے دی ہے. اچھا اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو خسارہ ہے, خسارہ سادہ ترین لفظوں میں ہم جو سامان باہر سے منگواتے ہیں اور جو باہر بھیجواتے ہیں ان کے درمیان فرق کو خسارہ فرق وہ بڑھ رہا ہے ڈیفیسٹ, ہاں جو 33% بڑھ چکا ہے. 33% جو ہے خسارے میں اضافہ ہے. اچھا اس پہ اور اس میں دوبارہ محکمہ شماریات, یار تم نہیں, حکومت ہی کا محکمہ حکومت کو بتا رہا ہے کہ جی ہم بدقسمتی سے دوبارہ بچھڑے تھے, ہم جہاں تھے اس راستے پر جا رہے ہیں. اس کا ادراک حکومت کو ہے, تبھی آپ نے سنا نہیں نا پورا. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ میں کون سی کروں گا اکنامک پالیسی یا کیا ہوتی ہے معاشی خارجہ پالیسی پہ کام کروں, معاشی سفارتکاری, یہ انہوں نے کہا ہے. اور وہ آذربائیجان جائیں گے اور اس کے صدر کو کہیں گے تو بلین کا وعدہ کیتا سی, یاد ہی کٹ پیسے, کیا باتیں کر رہے ہو یار, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے بابو. ایک پوری فلسفی ہے, ایک پورا فلسفہ ہے, ہماری پوری توجہ ہے وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. میں بہت زیادہ مجھے جی معیشت کا خود پتہ نہیں ہے, لیکن ان کے بڑی بڑی صنعتیں, مثال کے طور پر سب سے زیادہ آپ کو آتا ہوگا کہ جی ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ ہے امریکہ میں آیا ہوا ٹرمپ پاگل, نہیں یہ نہیں کہنا, آج اس نے تقریر کر دی, اور میں کہہ رہا ہوں نا کیا ہو گیا یار میں ویزا اور سارا آرڈر کر دینا, میں ویزا نہ دینا امریکہ کا, نہیں چھڑ پڑا. خیر تو وہ بات نہیں کرنے دینی تم نے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اب وہ ہماری سب سے زیادہ, ویسے تو ہم گالیاں دیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے, امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں, سب سے زیادہ ہماری برآمدات کس ملک جاتی ہیں؟ امریکہ. پہلے بھی ہم اس پہ بات. نمبر 2 کہاں جاتی ہیں؟ یورپین یونین. ٹھیک ہے, اس نے ٹیرف لگا دیا, کہتا جی آپ ہمارا آپ کے ساتھ تجارتی خسارہ. اس معاملے میں اس بدید نے کینیڈا جو ہمسایہ ہے, جو اینگلو سیکسن ہے, اس نے اس کو نہیں بخشا, اور یوں ہل گئی ہے لندن کی اور نیو یارک کی اسٹاک. اور اگر آج رات میرے منہ میں خاک اگر وہ بدقسمتی سے کہے بائی دا وے یو نو پاکستان ایز ویل, تو ہم ٹیکسٹائل پہ جو رعایتیں دیتے رہیں گے. دیکھو اس وقت گڈ لک یہ ہے کہ میرا وزیر خزانہ جو ہے وہ وزیر پاکستان کا ایک ایکسپیرینس, وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کا ایکسپیرینس وزیر خزانہ رہا ہوا ہے. تو جو سفارتکاری کی ضرورت ہے, جس ٹریڈ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو یہ جا کے تو یعنی اسحاق ڈار صاحب کہیں گے ٹرمپ
یار تو اور میں دونوں ہیں ایلی کالج کامرس لاہور پڑھے سن کٹھے تو جانتے یار سن بخش دے. یہ کیا بات کر رہے نہیں مطلب ان کو پتا ہے سفارتکاری کا اور تجارت کا، یار آپ ٹریڈ میں کا، اسحاق اکانومی ڈار کا. صاحب اس وقت- جب وہ فورن منسٹر کے طور پہ جائیں گے. ڈار صاحب میرا اس وقت جو ہے موضوع نہیں ہے، ٹریڈ پلیز ڈیفیسٹ تو ہے نا سر، پلیز فار گاڈ سے. ٹریڈ ڈیفیسٹ تو ہے نا آپ کو. یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ایڈریس جو ہے وہ وزیر خارجہ نے نہیں کرنا، ویسے کس یہ وزیر خزانہ نے اپنی پالیسی کے ذریعے کرنا ہے، جس کا نام ہے اورنگزیب. تو وہ بھی بہت متحرک ہے نا سر. ہاں وہ آج آئے ایکٹیو تھے، لیکن وہ بینکر ہیں، وہ اکانومسٹ نہیں ہے. وہ ہر چیز میں نقص نہیں نکالنا ہوتا. بات یہ ہے یار میں جب کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی اور راستہ ابھی سے کیوں نہیں سوچتے ہیں، یہ کیا کریں؟ اکانومسٹ برطانیہ کا جریدہ ہے، ہاں دنیا بھر کے سرمایہ دار جو ہیں اس کو بائبل کی طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. یار کین وی ڈو اے سیریس پروگرام نہیں کریں نا باب seriously. یا کی جو نہیں، الحمرا تھیٹر کرنا چاہیے. نہیں سر، اچھا بہت سے ایک فلو ٹھیک میں ہے. بیٹھ کے ہم لوگوں سے بات کر رہے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ اکانومسٹ بتائیں. لوگ جو ہیں شکایتیں لگاتے ہیں کہ جی مصطفیٰ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، بول ٹھیک ہے. پلیز فار گاڈ ہاں، ٹھیک ہے. یعنی پیپل ہیو اے رائٹ. اوکے ٹھیک ہے، جو افطار کے بعد آپ کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ان کو سلام پیش کریں جو ہماری جہالت کو آپ یعنی کہ سن رہے ہیں، اس کو بھی پھر آپ اور اچھا، ٹھیک ہے. ان کی دل شکنی آپ. اکانومسٹ. ہاں تو اکانومسٹ نے یہ باقاعدہ بتایا ہے کہ کیسے ہمارے ہمسائے میں بھارت نے خط غربت کو شکست دے دیا. وہاں 1% آدمی بھی خط غربت سے نیچے نہیں رہتا. اور انہوں نے اس ضمن میں کوٹ کیا ہے دو بڑے مشہور زمانہ دنیا کے اکانومسٹ، ایک کا نام ہے سرجیت اسبلہ، دوسرے کا نام ہے کرن بھیسن. اوکے ہاں ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک صاحب غالباً IMF کے بہت بڑے یا ورلڈ بینک کے بہت بڑے افسر بھی رہے ہیں. اینی وے ان لوگوں نے انڈیا کے اوپر ریسرچ کر کے تو یہ کہا ہے کہ صاحب یہ تھیوری ہی غلط ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر دیہات چھوڑ کر شہروں میں آ کر اور وہاں پہ بڑی صنعتوں میں ملازمت کریں اور بڑی صنعتیں پھیلے پھولے اور ایکسپورٹ ہو مانا تو یہی تو یاد ہے. کسی ملک میں غربت کا خاتمہ ہوگا. ہاں اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زراعت پہ انویسٹ کریں. اور انڈیا نے ایسا کرتے ہوئے اپنی غربت کو کم کیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے 1983-84 کا 22,023 کے ساتھ. اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ زراعت میں انہوں نے اپنے لیے جو ہے ادھر زیادہ توجہ دی بجائے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے. اور اس میں انہوں نے کہا جو سب سے اہم کردار ادا کیا ہے وہ کیا ہے کہ خواتین میں 25% وہ بھی زرعی کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں کرتی تھیں، کپاس چنتی تھیں، ہاں ہاں ختم ہو گیا. ان کم ہو کو گیا، آپ بہت نے کم. گنا اگا کے کراچی بھیج دیا. اب وہ لوگوں کے برتن مانجتی ہیں، وہاں پہ گھروں کو صاف رکھتی ہیں. سرائے کی وسیعت میں وہ جو بیچاری کپاس اگا، چوڑیاں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ خواتین کو زراعت میں فلی انوالو کر کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اور خط دوسرا غربت کو زراعت میں پوٹینشیل بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہاں مطلب جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں. یہ سرجیت اسبلہ اینڈ کرن بھیسن کہہ رہے ہیں. ہاں کہ زراعت میں پوٹینشیل ہے. اب ہمارے ہاں یہی جو فگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 1.5 ہاں کہ افراط زر کمی ہوئی، یہ افراط زر میں کمی ہوئی شہروں میں، اور دیہاتوں میں یہ انہی کا فگر ہے 4.3% ہے. کتنا فرق ہے 1.5 اور 4.3. تو لوگ تو دیہاتوں سے بھاگیں گے، کہیں گے یار ایسے تو مہنگائی ہے. جب دیہات میں رہنا مشکل ہو جائے، جبکہ کیا آپ کی شروع سے ٹریننگ کیا ہے یار اپنے کاردانے تے کملے بھی سیانے، یار زمین ہے ٹکڑے تے محنت کریں گے، ٹھیک ہما پیاں گے راتی اپنے یاراں دوستاں نال گپ لائی منجی تے سو گئے. اور ہم نے اس کو ڈسکریج کیا. ہم نے اس کو نہ صرف ڈسکریج کیا. اور یہ انڈیا کا ایک ایگزامپل ہے تو جو میں ایک بات میں اگر جاتا میں یہ کہتا کہ ساری یہ بات یہ ٹھیک ہے، یہ سوٹ ٹائی والے سارے آئی وی لیگ مارکا بڑے اچھے سیانے لوگ ہیں سارے، تو یہ آرٹیکل آپ کے ذہن سے گزرا ہے ذرا، مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے. تو وزیر اعظم صاحب کسی محمد آغا نو لب کیا تو لاؤ. اچھا جی. اب FBR کے راشد لنگڑیال ہیں، 30 سیکنڈ میرے پاس. فائنانس سیکٹری ہمارے بسال ہیں، ان کا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے. ہاں ہاں اور دونوں ذمہ دار ہیں ویسے.
वही तो ये दोनों ये बता सकते हैं ना, इनकी ये बुनियाद तो पे कि सेक्रेटरी क्या एग्रीकल्चर पाकिस्तान बताएगा का- ना सर, अब ये आप गलत असाइनमेंट दे रहे हो, शुक्र करो शहबाज फिर सुन ना लें, ले। नहीं तो लंगड़ियाल साहब आपको असाइनमेंट मिल जानी है। एक वक्फा जी। यार पता नहीं तो कौन सी बात। वेलकम बैक। सर मैंने वसीम मलिक को बुलाया हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल पे जो आईनी बेंच सुन रहा है, लेकिन उससे पहले वसीम मलिक आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने कल बात की थी इमरान खान साहब के कानों को, नहीं वो जो बात जिस अंदाज में कही जा रही है, जिसका अलीमा बीबी ने जवाब दिया है, वो मैंने इस तरह नहीं की थी। वो तुम अगर मुझे पहले बता दे, मैं वो क्लिप चलवा देता। मुझे भी, मैं भी आई वाज कंफ्यूज सुनने के बाद। अलीमा बीबी ने ये जो बयान है हमारे प्रोग्राम के अलावा दिया है, और उन्होंने सोशल मीडिया का रेफरेंस दिया है। मैंने ये कहा है कि उनके कान में इश्यू डेवलप हो रहा है, जो कि स्वेयर है। अगर स्वेयर हो गया तो उसके असरात ही होंगे। अगर वो क्लिप हो मैं तुम्हें सुनवा ठीक है, सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर स्वेयर हो पर गया कुछ लोगों ने और साथ ही अब ये लोगों के, अब मैं क्या करूँ कोई खबर आपके पास भी? बाबा, जब अलीमा बीबी जो है, जब वो कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, और उसमें वो सबसे ज्यादा उन्होंने पीटीआई के लोगों को, हत्ता कि कासिम सूरी साहब ने तो उन बेचारों का, इमरान खान का, और मैंने तो बल्कि बड़ी सख्ती से कल ये कहा कि भाई सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो जिस पैमाने के, जिस कद के लीडर हैं, एक मशहूर क्रिकेटर हैं, साबिक वजीर आजम है, और अगर वाकई वो उस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हमने जिक्र किया था, टिंट्रम गालिबन उसका नाम है, कानों में आवाजें आपको आती हैं मुस्तकिल, अगर वाकईतन उस तरफ बढ़ रहे हैं तो उनकी पसंद के मुआलिज से उसका डबल और जहां वो करवाना चाहते हैं, और जहां से भी जिससे करवाना चाहते हैं, और इसको प्रिवेंट किया जाए। मैंने तो बल्कि ये कहा कि रेन और शाइन, तो अब उसमें तो इसके बाद उसमें पार्टी में भी कासिम सूरी साहब ने भी वो यार कासिम सूरी वगैरह जो मर्जी करे, मैं अब उनके कंडक्ट का तो जिम्मेदार नहीं हूं ना, कि हर बंदा जो भी बोलेगा। मैंने जो बात कही है, कल जो टीम गई है, ठीक है, और ये को पहली मर्तबा उनके कान के बारे में बात तो नहीं है। जिस कदर ये संजीदगी से लिया जा रहा है, इसके इलाज के लिए ऑफ कोर्स आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा ना, तो हॉस्पिटलाइज भी हुआ जा सकता है अगर खुदा ना खास्ता इतना संजीदा। भी कुछ लोग ख्याल कर रहे हैं कि शायद 15-16 मार्च तक वो उनको जाना भी पड़े वहाँ। हो सकता है। नहीं, मैं तारीख बता रहा हूँ, मैंने ये भी सुना किसी 15-16, लेकिन वो ये कि मामला मैंने उस तरह का, देखो ना, उन्होंने सिर्फ 30-40 मिनट उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है। बहरहाल उनसे पूछते हैं कि सिविलियन ट्रायल के बारे में। एक सबसे पहली बात यह है मेरे प्यारे भाई, आपने, जब हमने आपको लिया था तकरीबन 2 माह हो गए, मुझे लग रहा है 1.5 महीना, आपका ये ख्याल था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में फैसला कर देगा कि 9 मई के हवाले से जो सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ है दुरुस्त हुआ या नहीं। ये तो शैतान की आंध की तरह बढ़ा ही चला जा रहा है, और रिमार्क्स कभी कुछ आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। आज की ताज़ा तरीन बताओ, और हमें कुछ बताओ कि किस तरफ ये मुकदमा जा रहा है। वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया। मैं अब इस पोजीशन में आज हूं कि मैं अब ये कह सकता हूं कि ये जो मुकदमा है ये हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। उसकी वजूहात हैं इसका मजीद इल्तवा का शिकार होना, या ये मुकदमे की समातें मजीद लंबी होना। अब जैसे रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ, 2 दिन जो समातें थीं, तो पहले जो आइनी बेंच है ये सुबह 9:30 बजे से 11 बजे, और फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक वक्फा होता था, 11:30 बजे दोबारा बैठता था, और 1-1:30 बजे तक मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत करता था। मगर इन 2 दिनों में बेंच ने 11 बजे तक समाअत की, और उसके बाद वो उठ के चला गया। तो उसमें एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा हैं, वो ज़रा अलील भी थीं, तो एक वजह ये भी हो सकती है। और दूसरा, माजी में कुछ वकला जो हैं वो अपने दलाइल ज्यादा लेंथी भी कर गए थे। बहरहाल आज हुआ ये कि जो सिविल सोसाइटी के वकील थे फैसल सदीकी, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, और एक दरखास्त गुजार थी बुशरा कमर, उनके वकील हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के आबिद जुबैरी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है। इनके दलाइल जब खत्म हो जाएंगे तो फिर ख्वाजा हारिस के जो जवाबुल जवाब और अटॉर्नी जनरल का जो दलाइल हैं वो रहते हैं, और अगर उनको हम देखें तो आम हालात में ये 2 से 3 समातों का केस बच जाता है। लेकिन चूंकि अब रमजान में ये बेंच कम वक्त के लिए सुन रहा है, तो अगले हफ्ते में मुमकिन तौर पर इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो सकती। तो आज के अहम नकात अगर आप हमें, मैं उससे पहले एक रिमार्क्स मैं उस पर बात पूछना चाहता हूँ। वो हेड टिकर्स भी बने, वेब ने उसको रिपोर्ट भी किया कि ट्रायल होता है। शायद जस्टिस रिस्पेक्टेड जस्टिस मंदोखेल साहब, जमाल मंदोखेल साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा ट्रायल तो ट्रायल होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जरा ये क्या था, फिर इस पे
जो सामने वकील साहब थे उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या बेंच ने इस पे फर्दर रिमार्क्स दिए? देखिए, ये फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उनके जब दलाइल हतमी और आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए थे तो ये तब के कॉन्टेक्स्ट की बात है। हुआ कुछ यूं कि फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस बात को इंडोर्स कर रहे थे कि 9 और 10 मई वाकयात जो हैं वो दिफाए पाकिस्तान से मुतालिक मुकदमात नहीं है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस को आप इस हद तक जरूर ट्रायल कर सकते हैं जब डिफेंस ऑफ पाकिस्तान का मामला उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये जो 9 और 10 मई की FIRs हैं यहाँ पर तोड़ फोड़ के जो FIR में जो जराइम का इंदराज किया गया है वो तोड़ फोड़ से मुतालिक और एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केस है, तो ये आम फौजदारी अदालतों में चलेगा। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जुर्म चाहे जो भी हो, सजा तो उस पर हर सूरत मिलनी चाहिए, चाहे जुर्म करने वाला कोई भी हो। जिस पर जो वो वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनकी जानिब से कहा गया कि सर मैं भी यही कह रहा हूं कि आप जुर्म पर सजा जरूर दें, मगर वो सिविलियन अदालतों में हो, क्योंकि फौजदारी जो फौजी अदालतें हैं वहां पर बुनियादी इंसानी हकूक का जो ख्याल है वो नहीं रखा जाता, और जो वहां पर मुजरिम होता है उसके पास अपने दिफा का जो हक है वो 100 में से 20 से 25% बच जाता है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की ऑब्जर्वेशन थी कि फोरम जो भी हो, हर फोरम का हमें एहतराम करना चाहिए। और अगर मैं आपको फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल जो मुकम्मल हुए हैं उस हवाले से बताऊं तो उन्होंने एक नया रास्ता लिया है। अगर हम इसको देखें तो बेंच को एक ऐसा रास्ता मिला है जिसमें बज़ाहिर मेरी नजर में ये तमाम फ्रीकैन के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इंटायरली अलग दलाइल अपने दिए हैं जो बाकी के दरखास्त गुजार थे इस केस में उससे अलग। जो फैसल सिद्दीकी साहब है उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बेंच आर्मी एक्ट की शिकें बहाल करके भी जो ट्रायल है वो कालादम करार दे सकता है, क्योंकि इससे कबल जितने भी वकला आए थे वो इस बात पे मुनहसर थे कि आर्मी एक्ट की ये शिकें किसी सूरत बहाल नहीं होनी चाहिए। चूंकि 23 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसमें ना सिर्फ इन 105 लोगों के ट्रायल को कलदम करार दिया गया था, बल्कि मुस्तकबिल के लिए उसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए सूरत में बंद कर दिया गया था कि वो आर्मी एक्ट की वो शिकें जिनके तहत ये सिविलियंस को ट्रायल किया जाता है उनको भी कलदम करार दिया गया था। तो जो यहां पर फैसल सिद्दीकी है उन्होंने कहा कि आप उन शिकों को बहाल करके उनकी तशरीह इस तरह से कर लीजिए कि हर सिविलियन को उसमें ट्रायल करना आसान ना हो, कोई एक थ्रेश होल्ड मुकर्रर हो जाए। और फिर उनका मौक़िफ़ ये भी था कि जो हवालगी थी इन मुल्ज़मान की, जब ये आम फौजदारी अदालतों से मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ गए तो इनकी हवालगी तब तक नहीं हो सकती जब तक एक मजिस्ट्रेट जो आम फौजदारी अदालतों में बैठता है वो इनके ऊपर चार्ज फ्रेम ना कर दे। उन्होंने जो तरीकाकार बताया, उन्होंने कहा कि इस केस में ये है कि कमांडिंग ऑफिसर जो है वो पाक फौज से ताल्लुक रखता था, उसने एक रिटन एप्लीकेशन दी है और मजिस्ट्रेट या फिर वो जो ATC का जज था उसने बगैर चार्ज फ्रेम किए, बगैर पुलिस की तहकीकात के, बगैर किसी शहादत के जो सिविलियंस हैं उनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया। फिर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला जिसके खिलाफ ये अपील है उसको कोट करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने फैसले में यह लिखा था कि चूंकि हम शिकें तो कलदम करार दे रहे हैं, लेकिन आप अगर शिकें कलदम करार ना भी दें तो भी जो मुल्ज़मान की हवालगी के फैसले हैं उनमें वजूहात नहीं है, वो तमाम फैसले जो है वो गैर कानूनी हैं। लिहाजा फैसल सिद्दीकी साहब की ये जो ऑब्जर्वेशन थी इससे उनका एक तासुर ये भी मिलता है। अच्छा वसीम, एक प्लीज इस पे जरा बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने दिया है और अनफॉर्चुनेटली किसी भी न्यूज एजेंसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आर्मी एक्ट की शिकों का हवाला दिया फैसल सिद्दीकी साहब ने, बेंच का उस पर कोई रिस्पॉन्स आया किसी ऑनरेबल जस्टिस साहब का? देखिए, जब ये मौक़िफ़ रख रहे थे कि इसके लिए एक तफ्तीश की जरूरत है, ये ना हो कि कमांडिंग ऑफिसर आए और वो एक एप्लीकेशन दे और फिर मुल्ज़मान उनके हवाले कर दिए जाएं, तो इस पर चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। जिस पर बेंच के जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जिनमें एक तो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दूसरे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनकी ये ऑब्जर्वेशंस थी। उन्होंने कहा कि जब FIR में आर्मी एक्ट की कोई शिक या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई शिक उस इंदराज हो जाता है तो फिर उसके बाद रीजन्ड ऑर्डर हो या फिर जो चार्ज फ्रेम हो उसकी तो जरूरत नहीं रहती, उन मुल्ज़मान को तो फिर फौजी कस्टडी में देना होगा। जिस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब है उनकी जानिब से फिर जो दलाइल दिए गए उनसे तासुर ये मिला कि अब अगर आप आर्मी एक्ट की इन सेक्शंस को भी बहाल कर देते हैं और इन 105 लोगों के ट्रायल को भी कलअदम करार दे देते हैं तो उससे यह होगा कि आपको तशरीह इस तरह से करनी पड़ेगी कि आप अपने फैसले में लिखेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है,
ان 105 لوگوں کے جو ٹرائل ہیں وہ اب اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، چونکہ ان میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں اور جو 66 ملزمان اس وقت ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں۔ 20 کو پہلے مرحلے میں رہا کر دیا گیا تھا، رہا تو بری نہیں کیا گیا تھا لیکن ان کو معافی دی گئی تھی، اور دوسرے مرحلے میں 19 لوگوں کو معافی دے دی گئی تھی۔ تو اس سے سچویشن یہ ہوگی کہ سچویشن 9 مئی سے پہلے کی ہو جائے گی، یعنی ان 105 ٹرائلز کو تو اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے تحفظ مل جائے گا، چونکہ اب یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی جس پر یار بغیر قانونی زبان میں اس کو، چونکہ عام آدمی کی سمجھ میں اس طرح تو نہیں آتا، مجھے اپنے بھی نہیں، مجھے تو فیصل صدیقی صاحب کے دلائل سے کچھ یوں محسوس ہوا ہے، اگر میں غلط ہوا تو پلیز مجھے کریکٹ اسی وقت کر دینا وسیم، کہ جی ٹھیک ہے ہو گئی، ان سب کی معافی کا بندوبست کر دیں، کچھ اس طرح کا راستہ نکالیں۔ دیکھیے ان سب کی معافی کی حد تک تو وہ بھی نہیں گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیکیں بحال کر دیں، تشریح ایسی کر دیں کہ مستقبل میں یہ ٹرائل تھوڑا مشکل ہو جائے، جب حوالگی ہو تو مجسٹریٹ کو ایک ریزنٹ آرڈر دینا ہو، اور اب چونکہ ان 105 لوگوں کے معاملے پہ ٹرائل بہت پہلے ہو چکا ہے، کچھ لوگ سزا مکمل کر چکے ہیں، کچھ لوگ اپنی سزا پا رہے ہیں، تو اگر آپ نے ان 105 لوگوں کے ٹرائل کو بھی محفوظ نہ کیا، اس کو کوئی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ڈکلیئر نہ کیا، تو پھر ان کی جب عام عدالت میں ٹرائل ہوگا تو وہ پھر تو شروع سے ہوگا۔ تو یہ جو 2 سال سے یہ لوگ فوجی عدالتوں کی حراست اور پھر سزا پانے کے مرحلے میں، پھر تو وسیم یہی بات بنتی ہے نا کہ اس سے آگے بڑھا جائے، کسی نے اس طرح کو راستہ نکالے کہ یہ فیصل صدیقی صاحب کا پوائنٹ ٹھیک ہے، وسیم بھی یہی حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر اس کو کالا دم قرار دے دیا جاتا ہے، نصرت جاوید ایک ٹرائل سے گزرا ہے، تو اب جب وہ ٹرائل کورٹ میں آئے گا، سیشن کورٹ میں، تو نصرت جاوید صفر پہ کھڑا ہوگا، تو وہ سارے پروسیجر سے گزرے گا۔ آپ کی وکالت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مجھے ایک عام آدمی کے طور پر وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مٹی پاؤ، کچھ ایسا راستہ نکالیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اس میں اتنی سزا ہوئی تھی، باقی کو نظر انداز کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے مشکل بنا دیا جائے کہ جن لوگوں پہ الزام لگے، اگر ملٹری کسٹڈی میں دینا ہے تو ایک پراپر پروسیجر اس کا کہ وہ زیادہ ڈیفیکلٹ پروسیجر۔ جی بالکل، جی سر بالکل آپ درست سمجھے۔ بہت شکریہ وسیم ملک صاحب۔ نو صاحب ایک وقفے کا بڑھتے ہیں، ایک بریک کی چارہ۔ جی ناظرین ویلکم بیک، اور اس وقت ہم بات کریں گے کیونکہ ملک کے معاشی اچھا بھائی، ملک کے معاشی حالات بہت ٹھیک ہیں، بہت اچھی پریزنٹیشن ہو گئی ہے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوں، جشن منا رہا ہوں کہ عالی جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی قیادت میں امریکہ پریس کے ساتھ ویسے ہی دوستانہ ہو رہا ہے جس کے ہم میری عمر کے صحافی یاد ہی رہے ہیں حکومتوں کے ہاتھوں۔ پیکا دیا میں پیو آ گیا۔ وائس آف سب سے پہلی بات یہ ہے جی، یہ میں بات کسی ایسی یعنی کہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں کر رہا ہوں، نیو یارک ٹائمز میں یا بزنس پیج کے اوپر اتنا بڑا یہ ایک مضمون چھپا ہے۔ اس مضمون میں بالکل اس کو لکھنے والے صاحب بہت اہم ہیں، ڈیوڈ اینرک ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی رکھی ہے کہ کیسے صحافت کی آزادی محدود سے محدود تر ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اور ان کے ساتھ ایک خاتون رپورٹر ہیں واشنگٹن کی، مینہو کین، انہوں نے لیگ ورک کیا ہے، لوگوں سے اطلاع دی ہیں۔ تو آپ نے بھی نام سن رکھا ہوگا، کس نے نہیں سنا ہوگا، ایک جیسے بی بی سی ہوتا ہے، دوسرا وائس آف امریکہ۔ ان دونوں سے یہ توقع باندھی جاتی ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، بی بی سی، وائس آف امریکہ، یہ دنیا کو سچ خبر بتائیں گے، چاہے وہ خبر حکومت کے خلاف، اس وقت کی حکومت کے خلاف۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جی، میں اس وقت برطانیہ میں موجود تھا، یہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، کاش میں ان کی طرح 6 انفل کر سکتا پاکستانی میں رہ کر۔ تو وہاں پر ان دنوں فاکلینڈ وار ہوئی تھی ارجنٹین کے خلاف، تو مارگریٹ تھیچر جنہیں بہت آئرن لیڈی کہا جاتا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ فاکلینڈ وار کے اوپر بہت تنقیدی رویہ تھا بی بی سی کا جنگ کے دوران، اس نے کہا تھا کہ بی بی سی از اے ٹریٹر میڈیا۔ یہ وہاں کے مارگریٹ تھیچر، دا پرائم منسٹر آف برٹن، سٹنگ پرائم منسٹر،
Yes, he was leading the war. BBC रिपोर्ट कर रहा है. BBC उस पर तनकीद कर रहा है. तो यही बात वॉइस ऑफ अमेरिका से भी तवक्को रखी जाती थी. लेकिन अब बहरहाल अमेरिका ट्रम्प का है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जिन पे इल्ज़ाम है कि जी वो आदतन ट्रम्प के मुखालिफ कहानियाँ लिखते हैं. अल्लाह भला करे आप. अच्छा, ये चलो, आइडिया कहीं पाकिस्तानियों ने दिया. मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी बात यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई. एक बात मुझे याद आई. मैं कुछ बरस पहले किसी टीवी पे काम करता था, तो उनके साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरे साथ एक को एंकर अदनान साहब की तरह के थे, वो खातून थी. उन्होंने एक तस्वीर अपनी आईडी पे लगा रखी थी सोशल मीडिया पे. मैं कहा जी वो हटा दें, तो हमारे इदारे को बहुत नुकसान हो रहा है. उस तस्वीर से नुकसान हो रहा था. तो वो किसी ऐसे बंदे की थी जो नहीं था, नापसंद था. बहरहाल बड़ी शर्मसारी से मैंने उनको कन्वे किया मैसेज. लेकिन अब बाकायदा अमेरिका, ये इसी वॉइस ऑफ अमेरिका के एक स्टीवन हर्मन, एक बड़े पाए के सहाफ़ी हैं, इनको किसी खबर पर नहीं, ये ट्वीट्स करते थे कुछ पर्सनल अकाउंट से. पर्सनल अकाउंट से. उस पे उन्होंने कहा कि, और इनके ऊपर जो है, और जिनके हाथों पीटीआई के हमारे कुछ अमेरिका में मकीम दोस्त पाकिस्तान के सहाफ़ियों को आज़ाद करवाना चाह रहे थे और अडयाला जेल का फाटक खोलना चाह रहे थे. रिचर्ड ग्रेनल ने इन साहब के ट्वीट्स के बारे में ये लिखा कि आप अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका के टैक्स पेयर के दिए पैसे से तनख्वाह लेकर तनकीद करने का हक नहीं रखते. रिचर्ड ग्रेनल. अच्छा, एन वैसे सानाजाद कराना. नहीं, वैसे ये बात सुने, आप देखें ना, आपने कहा डॉट से डॉट मिलाओ. ये अब रिचर्ड गर्नेल का नाम भी आया और पाकिस्तानी डॉक्टर्स, ये पीका की इनको दी गई प्रेजेंटेशन. अच्छा, अब कि आप पीका पर लगाएं. लेकिन इसके बावजूद हाँ, अब वॉइस ऑफ अमेरिका की जो ये बंदी ये लगा रहा है, उसका नाम है कैरी लेक. उसको खाली रिचर्ड ग्रेनल ही ने नहीं, बल्कि इलान मस्क ने भी फोन किया है कि फलां फलां बंदा कट दे. उन्होंने कहा शट अप, मैं पहले इन्वेस्टिगेट करांगी, कार जाओ तुसी. तो रिचर्ड ग्रेनल होएगा तो कार होएगा, इलान मस्क होएगा तो कार. अभी वैसे अगर इसकी सेनेट से वो नहीं हुई है, लेकिन ये खुद बहुत ताकतवर जो है, एक यानी कि रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ताकतवर ये मानी जाती है ये खातून. अच्छा, ओके. तो ये कहती है कि हम अपनी कवरेज को आज़ाद रखना चाहते हैं वीओए को, लेकिन ये कि साथ ही इसमें तंजिया का कुछ लोगों को ट्रम्प डीरेंजमेंट सिंड्रोम है, यानी उनको ये बीमारी लाहक है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि ट्रम्प शायद दिमागी एतबार से ज़रा घुमा हुआ है. मैं भी उस बीमारी में शामिल हूँ बाय द वे, लेकिन थैंक गॉड आई डोंट वर्क फॉर वीओए. खैर, ना मैं कर रहता हूँ. लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा, इसी खातून ने जिसको अभी वोट चाहिए, अभी जिसकी नामजदगी होनी है, कैरी लेक, मिस लेक, इन्होंने कहा है कि लेकिन मैं ये वादा कर रही हूँ कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है ये ट्रम्प टीवी नहीं बनेगा. तो बड़ी बात है ना. देखो, रेजिस्टेंस मजामत तो है ना. तेरे वांगू फौरन लेटते नहीं जाते जिले आवे अपने. तो हमारे पास रेट के अलावा चारा कोई नहीं था सर. अच्छा, आप कौन सी तारीख है? 17 अप्रैल. चलो अल्हम्दुलिल्लाह, एक महीना तो अभी नहीं सर, अभी भी 1.5 महीना पड़ा. ठीक. बहरहाल, अब वो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरह से इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जो चलती है, वो कहलाती है द एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया, यानी जो फंडिंग वहां से आती है, उसका हेड जो है वो काबू में कर लिया जाए, क्योंकि ये खातून तो उस तरह काबू में नहीं आई. मतलब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है. उसने कहा हाँ, जो लोग जरा आउट ऑफ द वे जाके खामखा हाँ, ठीक है, उनको मैं, लेकिन मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कि वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रेपुटेशन है वो खराब हो. तो उसके लिए वो इसने नॉमिनेट किया है
ब्रेंड बोजिल को। अब ये बंदा भी वैसे लोग समझते हैं कि यार अच्छा ये है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, कसम खुदा की मैं अगर इस वक्त सहाफ़ी होता, वाशिंगटन में बैठा होता, तो यूं ही महसूस होता जैसे इस्लामाबाद में ही बैठा हूँ। हमारे जैसे हो गए हैं। लेकिन सलाम पेश करता हूँ उन 2 नंबर के सूफियों को जो वो कौन सा यार वो जो खलील वो क्या वो खलील रहमान हक्कानी, नहीं रमदे खलील ज़ात क्या था वो? आरमदे खलील, नहीं यार केड़ा जड़ा हाँ हाँ खलील उस ज़ात। जैसे यानी ज़ल्मे ज़ल्मे खलील ज़ात, ज़ात, हाँ। उसके साथ तस्वीरें खिंचवा कर पाकिस्तानियों को बार बार ये इंडिया ये खुशखबरी देते पाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ सहाफत भी आज़ाद होगी, सियासत भी खुल जाएगी। अब अमेरिका में भी हालात यही है कि सहाफत बहुत हद तक आज़ाद हो गई है। तो अमेरिका तो उसे ट्वीट नहीं कर सकते। अमेरिका हमारे जैसा हो गया। अल्लाह का कि हम लाख अमेरिका लाख शुक्र है कि कभी तो अमेरिका ने हमारी नकाली की, हमने उनकी खातिर बर्गर खाने शुरू किए, हाँ, पिज़्ज़े खाने शुरू किए। पिज़्ज़े करने शुरू हाँ, तो हमारे बाद पीका वहां पे आया है। हाँ, एक चल। दिन मैं गल दसा पक्का अमेरिकन अपने आप को साबित करना ही ना। मैं क्योंकि ऑलवेज से पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा डोंट से पिज़्ज़ा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।